آج ہم اوور تھنکنگ پہ بات کریں گے۔ اوور تھنکنگ کیا ہے؟ اوور تھنکنگ ایک عادت ہے جو ہمارے ذہن اور جسمانی صحت کو نقصان پہنچا سکتی ہے، اور اس مسئلے کی وجوہات اور علامات اور اس سے نجات پانے کے طریقوں پر تفصیل ہم بات کریں گے، اور نیچے اسکرین پہ دی گئی بک میں اس پر ڈیٹیلنگ کے ساتھ بات کی جا چکی ہے، آپ چاہیں تو اس میں سے بھی جو ہے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اوور تھنکنگ کیا ہے اور یہ ہماری زندگی کو کیسے متاثر کرتی ہے۔ اوور تھنکنگ کی وجوہات اور علامات کیا ہیں، اوور تھنکنگ سے نجات پانے کے طریقے کیا ہیں، ہماری مینٹلی اور فزیکلی ہیلتھ کو کس طرح یہ ڈسٹروائے کر دیتی ہے۔ اوور تھنکنگ ایک عادت ہے جو ہمارے ذہن کو بے ضرورت سوچ میں ڈبو دیتی ہے۔ یہ ذہنی کشمکش ہے جو ہمیں صورتحال پر زیادہ غور کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ روزمرہ کی زندگی پر اس کا اثر پڑتا ہے جو ہم اپنے کاموں میں مشکل محسوس کرتے ہیں۔ اوور تھنکنگ ایک عادت ہے جو ہمیں ایک ہی ٹاپک پر دنوں گھنٹوں تک غور کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ یہ ذہنی عادت ہے جو ہمارے مسائل پر زیادہ توجہ دینے پر مجبور کر دیتی ہے۔ ہمیں اوور تھنکنگ کے بنیادی پہلو جو ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک انزائٹی کا آپ شکار ہے۔ اوور تھنکنگ ہماری مینٹلی ہیلتھ کو ڈسٹروائے کر دیتی ہے، ذہن کو مسائل پر غور کرنے اور ان سے پریشان ہونے پر مجبور کرتی ہے۔ یہ عادت ہمارے ذہنی صحت کو، مینٹل ہیلتھ کو متاثر کرتی ہے، ہمیں ذہنی دباؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ ہمارے ذہن کی ایک حالت ہے جو ہمیں ایک ہی ٹاپک پر بار بار غور کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ اوور تھنکنگ ہمارے ذہن اور جسم دونوں پر نیگیٹو امپیکٹ آتی ہے۔ یہ روزمرہ کے کاموں میں بھی مشکلات پیدا کرتی ہے، اس سے انہیں ہینڈل کرنے کے لیے ہمیں مختلف طریقے استعمال کرنا پڑتے ہیں۔ اوور تھنکنگ کے دوران ہمارے دماغ میں ایک پیچیدہ دماغی عمل ہوتا ہے۔ یہ عمل ہماری ذہنی کارکردگی اور روزمرہ زندگی کو متاثر کرتا ہے۔ نیورولوجی کے مطابق مسلسل پریشان ہونے اور دماغی سرگرمی کی وجہ سے دماغ کی جو اسٹرکچر ہے اس میں تبدیلیاں آتی ہیں۔ جب ہم اوور تھنکنگ کرتے ہیں تو ہمارے دماغ میں خاص طریقہ سے کام ہو رہا ہوتا ہے۔ دماغ میں بہت سے ہارمونز ہیں جو کہ الرٹ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک ہارمون جو کہ امفیٹامین کے نام سے، جو کہ ہمارے جذبات اور احساسات کا مرکز ہے، یہ ہمیں زیادہ پریشان اور حساس بنا دیتا ہے۔ اور اس کے بعد پریفرنٹل کورٹیکس سرگرمی میں کمی آ جاتی ہے جو ہمارے مختلف فیصلے لینے اور منصوبہ بنانے میں مدد کرتا ہے۔ اس کی کمی سے ہمارے فیصلے اور منصوبہ بندی متاثر ہو جاتی ہے۔ دماغ کی مرکزی سرگرمی میں اضافہ ہونا جو ہمیں زیادہ جذباتی اور پریشان کر دیتا ہے۔ اس طرح اوور تھنکنگ ہمارے دماغی عمل کو متاثر کر دیتی ہے اور ہمارے روزمرہ کے فیصلوں اور کارکردگی پر منفی اثرات ڈالتی ہے۔ اس سے نپٹنے کے لیے ہمیں اپنے دماغی عمل کو سمجھنا اور اس پر کنٹرول کرنا ضروری ہے۔ What is overthinking reason, symptoms and treatment؟ اوور تھنکنگ ہماری زندگی کے مختلف شعبوں پر گہرا اثر ڈالتے ہیں۔ یہ ہماری ذہنی اور جسمانی صحت کو متاثر کرتی ہے، سماجی زندگی پر بھی اس کا بہت گہرا اثر پڑتا ہے۔ اوور تھنکنگ ہماری ذہنی صحت کو بہت نقصان پہنچاتی ہے اور مینٹلی اسٹریس اور چھوٹے چھوٹے مسائل کو بڑھا دیتی ہے۔ اس سے ہم جو ہے بے چین رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں۔ یہ ہماری توجہ کی کمی اور افسردگی میں بھی حصہ لیتی ہے۔ اوور تھنکنگ ہماری جسمانی صحت پر بھی منفی اثر ڈالتی ہے۔ نیند کی خرابی، کھانے پینے کی عادات میں تبدیلی اور جسمانی علامات جیسے سر درد، پیٹ درد، یہ ساری چیزیں ہمارے ساتھ ہو رہی ہوتی ہیں۔ اور اوور تھنکنگ ہمارے جو کہہ لیں گے سوشل ریلیشن ہے اس پر بھی کافی اثر ڈالتی ہے۔ یہ ہمیں کچھ معاشرتی سرگرمیوں سے دور رکھ سکتی ہے، ہماری انٹریکشن کی صلاحیت کو کم کر دیتی ہے۔ یہ ہمارے اعتماد اور سیلف رسپیکٹ پر بھی بہت سی نیگیٹو امپیکٹ ڈالتی ہے۔ اور اوور تھنکنگ کے ان اثرات کو سنبھالنا ضروری ہے تاکہ ہم اپنی ذہنی اور جسمانی سماجی فلاح و بہبود کو برقرار رکھ سکیں۔ اگر ہم اس مسئلے سے بچنے میں ناکام ہوتے ہیں تو یہ ہماری زندگی کے مختلف شعبوں پر نیگیٹو امپیکٹ ڈالتی ہے۔ اوور تھنکنگ کا سب سے بڑا باعث ہمارے ذہن میں موجود ڈپریشن اور انزائٹی ہے۔ جب ہم کسی بات کو لے کر زیادہ پریشان اور غمگین ہو جاتے ہیں تو ہمارا دماغ اس بارے میں بار بار سوچنے لگتا ہے۔ یہ کم اعتمادی اور غیر یقینی صورتحال کی وجہ بھی بن سکتی ہے۔ پریشان کن وقتوں کا سامنا کرنا، کسی بڑے حادثے یا دکھ کا سامنا کرنا، بیماری یا مسائل سے دوچار ہونا، کم تعلیم اور کم معلومات، یہ سب اوور تھنکنگ کی وجہ ہو سکتی ہیں۔ کبھی کبھی بہت زیادہ تعلیم بھی اوور تھنکنگ کو فروغ دے دیتی ہے۔ یہ تمام عوامل ہمارے دماغ کو زیادہ سوچنے پر مجبور کرتے ہیں اور اس طرح اوور تھنکنگ کی شدت کو بڑھاتے ہیں۔ بیرونی دباؤ اور تنازعات بھی اس کی وجہ بن جاتے ہیں۔ اوور تھنکنگ ہمارے دماغ کی ایک
ایک تکلیف دہ عادت ہے جو کہ ہمارے جسمانی اور معاشرتی تعلقات کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ ہمارے بچپن کے تجربات اور ہماری زندگی میں آنے والے نفسیاتی صدمے اکثر اوور تھنکنگ کا سبب بنتے ہیں۔ یہ پاسٹ کے واقعات ہمارے موجودہ سوچ کے طرز کو شکل دیتے ہیں۔ ان واقعات کے نتیجے میں ہمارے خیالات اور طرز عمل پر گہرا اثر پڑتا ہے۔ ہماری بچپن کی یادیں ہمارے اور اوور تھنکنگ کے لیے اہم ہیں۔ بہت سے لوگ اپنی بچپن کی محرومیاں، نسبتاً کم جذباتی تعلقات اور غیر محفوظ ماحول کی یادوں سے پریشان ہوتے ہیں۔ ان تجربات کے نتیجے میں ان کے ذہن میں گہرائی سے یہ چیزیں جڑ پکڑ لیتی ہیں۔ اکثر وہ اس سے جو ہے نا ٹریٹ کرنے میں ناکام رہتے ہیں۔ صدمات کے اثرات انسان کے ذہن پر بہت گہرا اثر چھوڑتے ہیں، مینٹل ہیلتھ کو ڈسٹروائے کر دیتے ہیں۔ نفسیاتی صدمات جیسے جنگ، جسمانی یا کہہ لیں کہ جنسی ابیوز، غربت یا پیرنٹس کے درمیان لڑائی جھگڑے، ڈیورس، یہ ساری چیزیں اوور تھنکنگ کے لیے اہم ہیں۔ ان تجربات کے نتیجے میں لوگ انزائٹی، ڈر اور اعتماد کی کمی کا شکار ہوتے ہیں۔ ان حالات کو ٹریٹ کرنے کے لیے انہیں مسلسل ذہن میں گھومنا پڑتا ہے اور ایک سے دوسری، دوسری سے تیسری اور پتہ نہیں کون سی سوچوں کے دریا سمندر میں وہ ڈوبتے ہیں، اور جو ماضی ہے، ماضی کے تجربات اور واقعات کے اثرات مستقبل میں ہماری اوور تھنکنگ کے رویوں کو شکل دیتے ہیں۔ ان کی شناخت اور ان سے نپٹنے کے لیے آگاہی اور علاج ضروری ہے تاکہ ہم اپنی زندگی پر بہتر طریقے سے قابو پا سکیں۔ اوور تھنکنگ ذہنی پریشانی اور انزائٹی کا ایک بڑا ذمہ دار ہے۔ یہ کہہ لیں نیگیٹو تھاٹس اور فیصلہ کرنے میں چیلنجز پیدا کرتی ہے۔ اس کے مختلف مینٹلی جو ہے نا سچویشنز ہوتی ہیں اور بہت سی علامات ہیں جن کی جو ہے ہمیں سائنس ملتے ہیں اور جن کو جاننا بہت ضروری ہے۔ اس طرح ہمیں ان کا سامنا کرنے میں مدد ہو سکتی ہے۔ تو اوور تھنکنگ میں ہمیں جو نفسیاتی علامات نظر آتی ہیں وہ بحکمت عملی سوچنے میں دشواری ہوتی ہے، بے قرار اور بے چین رہنا، خود پر زیادہ توجہ نہ دینا یا بہت زیادہ توجہ دینے لگ جانا، آسانی سے تنہائی میں چھوٹا سا محسوس کرنا یا تنہائی سے زیادہ پسند آ جانا، نیند کی مشکلات، کھانے پینے کی عادات میں تبدیلی، زندگی میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، دنیا میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، ان علامات پر قابو پانا ضروری ہے۔ اس سے اوور تھنکنگ کے جو نیگیٹو اثرات ہیں اس سے بچا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس پر ماہرین نفسیات سے بھی آپ مدد لے سکتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ جو ہمیں سائنس نظر آتے ہیں وہ سوچنے میں دشواری ہے، یہ ایک ہی چیز کو ریپیٹلی سوچے جانا ہے، سوچے جانا ہے، سوچے جانا ہے، چاہے اس پہ کئی راتوں تک آپ جاگتے رہیں۔ اوور تھنکنگ کو اپنے خیالات اور احساسات کو ترتیب دینے میں دشواری ہوتی ہے۔ ایک اوور تھنکر انسان کو وہ مسائل کے حل پر توجہ مرکوز کرنے سے قاصر ہوتا ہے۔ اوور تھنکنگ کو اکثر بے قرار اور پریشانی کی کیفیت ہوتی ہے۔ ان کے دماغ میں آواز اور تشویش کا ایک تسلسل چلتا رہتا ہے۔ اوور تھنکرز کا توجہ اکثر اپنے آپ پر مرکوز ہوتی ہے، وہ اپنے احساسات اور رد عمل پر بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں کہ یہ کیوں ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا، یہ ایسے ہو گیا، یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اوور تھنکنگ کے اثرات جسمانی بھی ہوتی ہیں، لوگ نیند کی کمی کا شکار ہوتے ہیں، کھانے کی عادات میں تبدیلی کا شکار ہوتے ہیں، یہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے اور ہمارے روزمرہ کے کام کو متاثر کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اوور تھنکنگ سے نیند کی کمی ہوتی ہے، ذہن میں لگاتار سوچوں کی وجہ سے آرام سے سونے میں دشواری ہوتی ہے، نیند کی کمی اور مشکل سے خواب آنے کی وجہ سے جسمانی تکلیف اور صحت کے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اوور تھنکنگ سے کھانے پینے کی عادات بھی بدل جاتی ہیں، ہم کھانا کم کھاتے ہیں یا بے ضابطہ طریقے سے کھاتے ہیں، اور جو چیز میں نے دیکھی ہے وہ بہت کم کھانا یا بھوکا نہ لگنا ہے۔ کچھ لوگ سٹریس سے بچنے کے لیے کچھ زیادہ کھا رہے ہوتے ہیں، کچھ کیسز میں یہ صحت کے مسائل جیسے آپ کی مینٹل ہیلتھ کو ڈسٹروائے کرتے ہیں، آپ کے فزیکل ہیلتھ کو بھی متاثر کرتے ہیں، جسمانی تکلیف، ڈائجیشن میں تکلیف ہوتی ہے۔ اوور تھنکنگ کی یہ جسمانی علامات ہمارے روزمرہ کے معمول کو متاثر کرتی ہیں۔ اس سے ہینڈل کرنے کے لیے ہمیں اپنی مینٹلی ہیلتھ اور فزیکلی ہیلتھ دونوں پر توجہ دینی ہوتی ہے۔ اوور تھنکنگ ہمارے روزمرہ کی زندگی کو متاثر کر سکتی ہے، یہ کام کی کارکردگی، تعلقات اور معمول کی سرگرمیوں پر نیگیٹو امپیکٹ ڈالتی ہے۔ آخر میں یہ ہماری زندگی کے معیار کو بھی متاثر کرتی ہے۔ کام کی کارکردگی پر اس کا اثر دیکھنے میں آتا ہے کہ جب ہم فیصلوں پر شک کرتے رہتے ہیں، یہ تاخیر اور غلطیاں پیدا کر کے ہمارے کام کو متاثر کرتی ہے۔ اوور تھنکنگ تعلقات پر بھی نیگیٹو امپیکٹ ڈالتی ہے، ہم اپنے عزیزوں اور اہم خیالوں کے ساتھ مسلسل تشویش میں پھنس جاتے ہیں جو تعلقات میں ایک ڈسٹنس لے آتا ہے۔ اوور تھنکنگ ہمارے روزمرہ کی سرگرمیوں پر بھی اثر ڈالتی ہے، ہم اپنے کام، کھیل، تفریح اور سماجی سرگرمیوں میں شک و شبہات کے ساتھ رہتے ہیں اور یہ بے چینی پیدا کر کے ہماری زندگی
کو متاثر کرتی ہے. لہٰذا اوور تھنکنگ ہمارے روزمرہ کی زندگی پر گہرا اثر ڈالتی ہے. یہ ہماری کام کی کارکردگی، تعلقات اور معمول کی سرگرمیوں پر منفی اثر ڈالتی ہے. آخر میں یہ ہماری زندگی کے معیار کو متاثر کرتی ہے. اسے نپٹنے کے لیے ہمیں اوور تھنکنگ پر قابو پانا اور اپنی زندگی میں مثبت تبدیلیاں لانا ضروری ہے. اوور تھنکنگ کو ہینڈل کرنے کے لیے ہمیں مؤثر طریقوں کی ضرورت ہے. میڈیٹیشن، لائک یوگا، اس کے بعد ایکسرسائز جو ہمارے مینٹل ہیلتھ کو اور فزیکلی ہیلتھ کو بہتر کر سکے. تو بات یہ ہے میڈیٹیشن یہ ہمارے ذہنی سکون کو بڑھاتی ہے. یہ ہمیں اوور تھنکنگ سے آزاد کرنے میں مدد کرتی ہے. اور یوگا سے ہم اپنے خیالات اور جذبات پر قابو پاتے ہیں. اسٹریس ریلیز ہوتا ہے. روزانہ چند منٹ کے یوگا سے ہمیں کافی فائدہ ہوتا ہے. اس کے بعد ایکسرسائز ہے جو ہماری فزیکلی ہیلتھ کو بہتر کرتی ہے. اوور تھنکنگ سے جو ہے نپٹنے کے لیے ہمیں مددگار ثابت ہوتی ہے. ایکسرسائز کرنے سے ہمارے جسم میں جو فائدے ہوتے ہیں اس کے یوگا کے وہ بھی پیدا ہوتے ہیں. یہ مینٹل ہیلتھ کو بہتر کرتی ہے. اس کے علاوہ جو ایکسرسائز کے ساتھ ساتھ آرام اور سکون کے طریقے بھی اوور تھنکنگ پر قابو پانے میں مددگار ہوتے ہیں. اوور تھنکنگ کو ہینڈل کرنے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو توجہ دینا ہوتی ہے. اپنے ذہنی اور جسمانی صحت پر زیادہ توجہ دینا ضروری ہوتا ہے. اس کے علاوہ ہمیں یوگا اور ایکسرسائز کے ساتھ ہم اس مسئلے پر قابو پائیں گے اور اپنی زندگی میں بہتری بھی لا سکتے ہیں. اوور تھنکنگ کو ہینڈل کرنے کا ایک مؤثر طریقہ جو مجھے نظر آتا ہے اس میں یہ ہے کہ ہم اپنی سوچ کو پازیٹیو رکھیں. پازیٹیو سوچ کو اپنائیں. وہ ہماری اوور تھنکنگ کی عادت کو بھی کم کر دے گی. یہ ہماری ذہنی مضبوطی اور خوش بینی کو بڑھاتی ہے. اس سے ہمیں اپنے جو ہے نا آپ پر اعتماد پیدا ہوتا ہے. اپنے خیالات پر نظر رکھنا اور اپنے نیگیٹو تھاٹس کو چینج کرنا ہے. شکر گزاری کی عادت ڈالنا اور روزانہ شکر گزاری کا جائزہ لینا ہے. اپنی کامیابیوں اور طاقتوں پر توجہ دینا ہے، اپنی ناکامیوں پر نہیں. اور پازیٹیو لوگوں کے ساتھ وقت گزارنا ہے اور ان سے سیکھنا ہے. اور اگر پازیٹیو نہ ہوں تو اکیلے بھی اپنے ساتھ بھی وقت گزار سکتے ہیں. اس کے علاوہ یوگا ضروری ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا کنیکشن بلڈ کرنا ہے. اور پازیٹیو تھاٹس اپنانے سے ہمارے خیالات بدلتے ہیں. یہ ہمارے جس سے فزیکل اور مینٹلی ہیلتھ دونوں پر بہت پازیٹیو امپیکٹ ڈالتی ہے. یہ ہمیں اوور تھنکنگ سے بھی یہ چیزیں بچاتی ہیں اور دل میں خوشی اور امن پیدا ہوتا ہے. ماہرین نفسیات اوور تھنکنگ کا مقابلہ کرنے میں ہمیں بہت سی چیزیں بتاتے ہیں. انہوں نے اس مسئلے کے مختلف پہلوؤں پر گہرائی سے کام کیا ہے. انہوں نے مختلف طریقوں کا تجربہ کیا ہے. ٹھیک ہے، میں کچھ چیزیں یہاں پر ڈسکس کرنا چاہوں گی. ماہرین نفسیات اوور تھنکنگ کے پیشنٹس کے لیے مختلف علاجی طریقے پیش کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں فزیوتھراپی وغیرہ ہے. ٹھیک ہے، پیشنٹ کی سوچ اور اس کے ایموشنز پر کام کر کے انہیں اوور تھنکنگ سے آزاد کرنا ہے. اس کے علاوہ اوور تھنکنگ کی وجہ بننے والے کچھ مینٹلی اور فزیکلی عوامل کو کم کرنے کے لیے کچھ میڈیسن کا بھی یوز کیا جاتا ہے. میڈیٹیشن، یوگا جو ہے وہ مینٹل ہیلتھ کو بہتر کرتا ہے. ذہن کو کنٹرول اور استحکام فراہم کرنے کے لیے مراقبہ اور یوگا جیسی تکنیکوں کا استعمال کرنا. اوور تھنکنگ کو جو ہے کم کرنے کے لیے ماہر نفسیات سے مشاورت کرنا ضروری ہے. وہ نہ صرف علاج کے مؤثر طریقے بتا سکتے ہیں بلکہ ہمارے لیے نفسیاتی مشاورت کی بھی فراہمی کر سکتے ہیں. یہ مدد ہمیں اپنی زندگی میں بہتری لانے اور اوور تھنکنگ سے نپٹنے میں بہت مددگار ثابت ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد کچھ طریقے ہیں جیسے سوچ، ایموشنز پر کام کر کے اوور تھنکنگ سے آزادی حاصل کی جا سکتی ہے. اور اس کے علاوہ مینٹلی اور فزیکلی عوامل پر قابو پانے میں مدد کی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ میڈیٹیشن ہے، یوگا ہے. ذہن کو کنٹرول اور استحکام فراہم کرنا اوور تھنکنگ سے نپٹنے میں ماہر نفسیات کی پیشہ ورانہ مدد بہت اہم ہے. انہیں اپنی زندگی میں بہتری لانے اور اوور تھنکنگ سے آزاد ہونے میں مدد مل سکتی ہے. اوور تھنکنگ سے نپٹنے میں خود اعتمادی کی اہمیت بھی بہت ضروری ہے. اگر ہم اپنی خود احترام اور مثبت سوچ کو ہی نہیں بلڈ کریں گے، خود کو مضبوط تصور ہی نہیں کریں گے تو منفی سوچ سے کیسے بچ سکتے ہیں. ذاتی ترقی اور اعتماد کی تعمیر ہمیں اس لڑائی میں مضبوط بناتی ہے. خود اعتمادی کو مضبوط بنانے کے لیے ہمیں چھوٹی چھوٹی مثبت اقدامات کرنا ہوں گے. ٹھیک، اور اس کے لیے جو ہے ہمیں بہت زیادہ ایکسرسائز کرنی ہے اور میتھڈ کی مشق کرنی ہے. اپنی کارکردگی پر توجہ دینی ہے. ہمیں اپنے آپ پر یقین رکھنا ہے، اللہ پر یقین رکھنا ہے اور اپنے نکات کو بہتر بنانے کی کوشش کرنا ہے. اپنی کارکردگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرنا ہے. اس کے بعد ایکسرسائز اور دھیان کی مشق کرنی ہے. اپنے آپ پر یقین کرنا ہے، اللہ پر یقین کرنا ہے. پازیٹیو سوچ پیدا کرنی ہے، اپنے بارے میں پازیٹیو باتیں کرنی ہے. اعتماد اور خود احترامی پیدا کرنی ہے. ہماری کامیابی کی چابی یہ ہے. یہ ہمارے اندر سے ہمیں یہ
سائنس ملتے ہیں اور ہمیں اوور تھنکنگ کو ہینڈل کرنے کے لیے یہ چیزیں مددگار ثابت ہو جاتی ہیں۔ خود اعتمادی کی تعمیر سے ہم اوور تھنکنگ کے مسائل کو ہینڈل کر سکتے ہیں۔ یہ ہماری ذاتی ترقی میں بھی مدد کریں گے اور ہماری مثبت خود تصور کو بھی بہتر بنائیں گے۔ اس سے ہم اپنے آپ پر یقین رکھ سکتے ہیں اور اپنے مستقبل کے لیے بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے دوستوں، خاندان اور سوشل سرکل کے ساتھ ہماری کمیونیکیشن اسٹرانگ ہونی چاہیے۔ اوور تھنکنگ کو ہینڈل کرنے کے لیے یہ لوگ ہمارا بہت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ، لیکن نگیٹو لوگوں سے دور رہیں۔ سماجی روابط ہمیں آرام اور حوصلہ افزائی فراہم کرتے ہیں، یہ ہماری ذہنی صحت کو بہتر بنانے میں مدد کرتے ہیں۔ دوستوں کی مدد ہم اپنے خیالات اور جذبات کو کھولنے کے لیے ایک محفوظ فضا فراہم کرتی ہے۔ خاندانی تعاون بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہوتا ہے اور محفوظ ماحول فراہم کرتے ہیں۔ ہمارے اہل خانہ ہمیں سمجھتے ہیں اور ہماری مدد کرنے میں ہر وقت آگے ہوتے ہیں۔ معاشرتی نیٹ ورک کا ساتھ ہمیں آپس میں مل کر کام کرنے اور آرام سے محسوس کرنے کا موقع دیتا ہے، لہٰذا معاشرتی تعاون اوور تھنکنگ سے نپٹنے میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے اور یہ ہمیں آرام اور حوصلہ افزائی فراہم کرتا ہے، ہمارے لیے محفوظ اور جو ہے نا پروٹیکٹڈ، جو کہ جس میں ہم پروٹیکٹ ہوں وہ ماحول فراہم کرتا ہے۔